ہم جسے دین اسلام کہتے ہیں نا، سچی بات ہے وہ آپ کے سامنے بھی نہیں، ہمارے سامنے وہ جو اقبال کہتا ہے نا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزودہ ہے وہ نظارہ، اور تجھے تو پتہ ہی نہیں محمد عربی کے ماننے والے دنیا پر حکومتیں کر گئے وہ کس شان کے مالک تھے، تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ میں نقشہ کھینچ کر رکھوں تیرے سامنے، ان کے اخلاق و کردار کیا تھے، مگر تو سوچے گا یہ لوگ تھے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے جسے دین سمجھا ہے نا، چند رسمیں رہ گئی، رسمیں ازاں روح بلادی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، ختم ہو گیا ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈیر ہے، اقبال کہتے ہیں۔ اور ہم پھر کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہم تو ماننے والے ہیں دین کے، یار ہم دین کے ماننے والے ہیں، ہم چھوڑ چکے۔ ہمارے غریبوں کی بچیاں آج روتی ہیں، کیوں؟ مسائل گھر گھر میں ہیں۔ اللہ کی قسم جو مسئلے لوگ ہم سے بیان کرتے ہیں، اگر ایک دوسرے سے بیان کرے تو آپ کو پتہ چلے کس طرح آپ کے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں بتانے کے لیے کہ ہمارے مسئلے ہیں کیا۔ اور جب ہم مسئلے سنتے ہیں صرف ایک بات ذہن میں آتی ہے، یہ مسئلے صرف اس لیے پیدا ہوئے ہم نے محمد عربی کا طریقہ چھوڑ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کیا جینا کیا مرنا ساری رسمیں خود بنائی، ہندوؤں سے ادھار لے لی ہیں اور نام ہم بڑے کمال سے دیتے ہیں، یہی سنت ہے۔ یہ جسے ہم جہیز کہتے ہیں، یہ کیا قیامت ہے؟ بچی پیدا ہوتی ہے، ماں جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کیا ہوگی؟ ایک بچی پیدا ہوئی ہے، ساری زندگی اس کا جہیز بنایا ہوگا دینا، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو سکتی، اور ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ جہیز لعنت ہے۔ تو ہمیں کہا جاتا کیا کہنا چاہتا؟ جہیز کو حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھی دیا تھا، یہ تو سنت ہے۔ اندازہ کیجیے، ایک چیز جسے ہم لعنت کہہ رہے ہیں اسے آپ سنت کہتے ہیں، تو کیا سمجھیں گے ہم کے دین کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو دیا، اور جو ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ لوگ پریشان ہو گئے، پریشان ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں گناہ ہے جو جہیز دیا جا رہا ہے، گناہ ہے۔ اس گناہ کا شکار ہو رہے ہیں ہم، پھنسے ہوئے اس معاشرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا، یہ ہے وہ دعویٰ اور نعرہ۔ یار اگر دیا تھا جہیز ہی سیدہ فاطمہ کو، تو پھر وہ سوال جو اہل تشیع کرتے ہیں، جو شیعہ کرتا ہے، وہ سوال کا جواب دیتے ہوئے ہمارے لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا محمد عربی کی 3 بیٹیاں باقی جو آپ کہتے ہیں ان کو بھی حضور نے جہیز دیا تھا؟ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں نا، تو آپ ہمیشہ سیدہ فاطمہ کی مثال دیتے ہیں، باقی 3 بیٹیوں کا جہیز کہاں؟ ان 3 بیٹیوں کے جہیز کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حضرت سیدہ رقیہ کو حضور نے کون سا جہیز دیا؟ ام کلثوم کا کون سا جہیز دیا؟ سیدہ زینب کو کون سا جہیز دیا؟ اپنی 4 بیٹیوں کو کوئی جہیز، اس کی کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی دلیل جب آپ کے پاس نہیں ہوتی تو شیعہ یہ کہتا ہے دیکھا محمد کی صرف 1 بیٹی تھی، اسی لیے تو 1 بیٹی کو جہیز دیا، 3 بیٹیاں اگر باقی بھی ہو تو جہیز دینا کا۔ اور ہمارا بندہ یہاں خاموش ہو کے پوچھتا ہے کہ یار واقعی سوچنے کی بات ہے، مجھے جہیز کا تو کہیں تذکرہ نہیں آیا۔ سوال ہے، ایک طرف وہ سوال کھڑا ہو گیا کہ ان کا جہیز کہاں ہے، دوسری طرف یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ جہیز کو حضور نے دیا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا ہے، تو ہر باپ کو دینا پڑے گا۔ جہیز تو سنت ہے، جہیز تو ضروری ہے، دینا پڑے گا، اور لوگ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لسٹیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ دینا لڑکا ہم نے دیا ہے آپ کو بڑا قیمتی، ہمارا لڑکا اتنا اعلیٰ درجے کا ہے، آپ کو دے رہے ہیں اتنا جہیز دینا۔ اور اگر کوئی نہ بھی لے جہیز، کہے لسٹ نہ دے آپ
اور کوئی بچی اگر کام لے کے آ جائے تو پھر ساری زندگی تانے اسے ملتے ہیں سسرال کیا لے کے آئی چیتڑوں میں آ گئے. اور ہمارا بوڑھا بندہ وہ بیچارہ زندگی کس جاتی ہے اس کی پریشان ہے, بیٹا ہوا ہے خوشی اس لیے ہے اب آئے گا کچھ میرے گھر میں, بیٹی ہوئی تو کیا مطلب ہے اب جائے گا میرے گھر سے. کیوں پریشان ہے, کیوں بیٹھی ہے بیٹیاں گھر میں انتظار میں نہیں بنا سکتے تھے, کہاں سے شادی کریں. میں آپ کو بتاؤں یہ جملہ سننا خدا کی قسم محمد عربی کی شریعت نے بیٹی والوں پر نکاح کا خرچہ رکھا ہی نہیں ہے. شریعت محمدی میں بیٹی والوں پر خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جہیز کی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو سارا خرچہ تو لڑکے والوں پر تھا, کھانا کھلانے کا خرچہ تو لڑکے والوں پر تھا, گھر بنانے کا خرچہ تو لڑکے پر تھا. اب لڑکا بیٹھ گیا, ہم نے مثال رکھی ہے نا, میں مثال آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ کو حضور نے دہیج دیا, کیا دیا دہیج میں وہ بھی کبھی سوچا. سید عالم کے صحابہ میں عثمان غنی جیسا امیر صحابی نہیں تھا, عبد الرحمن بن عوف جیسا امیر صحابی نہیں تھا. کیا سید عالم کے قدموں میں اپنی دولت نچھاور کرنے کو صحابہ تیار نہیں تھے؟ کیا حضور اشارہ کرتے کہ میری بیٹی کی شادی ہے سامان چاہیے, کتنا آ سکتا تھا. لیکن آقا نے کیا سامان دیا ہے, جہاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل و کربت و وسادت حشوها حزر. کیا کہتی ہے یہ روایت, سنن نسائی کی یہ روایت کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جو دہیج دیا تھا اس میں کیا تھا, ایک چادر, ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی, روئی بھی نہیں تھی. تکیے میں گھاس بھری ہوئی ہے, وہ تکیہ دیا ہے سر کے نیچے رکھنے کے لیے, ایک چادر دی ہے, ایک مشکیزہ دیا, اور کچھ کمزور روایتوں میں لوٹا, مٹکا اور چارپائی, 3 چیزیں اور ہیں. کل ملا کے 6-7 چیزیں ان کے اوپر ہم نے رکھا ہے کہ یہ جہیز سنت ہو گیا. حضور نے کیا اس لیے کم دیا ہے کہ آپ کے پاس تھا نہیں, ہمیں یہی سرے سے نہیں پتا. میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف سے لانا چاہتا ہوں جو محمد عربی نے دیا ہے وہ کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا. یہ نام جو جہیز دینے کا ہے نا یہ بھی ہم نے رکھا ہے, ہم نے لفظ نکال لیا. جہیز کوئی اصطلاح نہیں تھی, حضور کے زمانہ اقدس میں جہیز دینا ہے, یہ لفظ جہازہ جہاں سے یہ نکلا ہے اس کا معنی ہے تیار کرنا, بیٹی کو رخصتی کے لیے تیار کرنا. تیار کرتے ہوئے جو چیزیں دی پھر کیوں دی, اب 2 باتیں ہیں کیوں دی. پہلی بات تو یہ سن لیں کہ سیدہ فاطمہ کی شادی کس سے ہوئی ہے, حضرت علی سے. حضرت علی چھوٹے بچے تھے جب حضور نے حضرت عباس کو کہا چچا آپ کا بھائی ابو طالب اس کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں, کنبہ بڑا ہے اور آج کل حالات خراب ہے, ابو طالب کے پاس کفالت کرنے کے لیے مال نہیں ہے, اپنے بچوں کا خرچہ نہیں چلا سکتا. میں یہ چاہتا ہوں, حضور کہہ رہے ہیں کس کو, حضرت عباس کو, اپنے چچا کو, میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں, ابو طالب کا ایک بیٹا آپ لے لیں, ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں, کفالت کریں گے. میں لے لیتا ہوں ایک بیٹا. عباس نے کہا بالکل ٹھیک. حضرت تاریخ قبری میں لکھا ہے حضرت عباس اور حضور سید عالم ابو طالب کے پاس گئے, کہنے لگے آپ کے حالات ٹھیک نہیں, کنبہ بڑا ہے, ہم اس لیے آئے ہیں, ایک بیٹا عباس لے لے گا. سرکار نے فرمایا ایک بیٹا میں لے لوں گا. ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو, باقی جو کرنا ہے کرو. ان کو بھی پتا تھا کہ خرچہ نہیں چلا سکتا. بس اتنا کہا, حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور مصطفیٰ کریم نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جان وہ ذبح ہوئی نہیں ہے. سرکار نے علی کو کندھے سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا. علی یہاں سے تو ابو طالب کے گھر میں نہیں, میرے گھر میں آ.
पास जो रात को भी यहाँ पर थी। हजरत अली यहाँ उनको घर से बुलाया था, आज मैंने जाना है, तू मेरे बिस्तर पे सोना। वो तो रहते ही हुजूर के साथ थे। हजरत अली तो रहते ही हुजूर शबो रोज हुजूर के साथ रहते थे। हजरत अली को हुजूर ने ले लिया हुआ था अबू तालिब से। 30 साल उम्र कम है हजरत अली की हुजूर से, यानी सरकार की उम्र मुबारक जिस वक्त 30 साल होती है तब अली पैदा होते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की कफालत करते हैं, पालते हैं उनको, खर्चा सारा अली का हुजूर कर रहे हैं। बेटा बना के अली को रखा है सरकार ने, उसका तो खर्चा ही हुजूर के ज़िम्मे। और अब आते हैं मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं। सैयदा ज़ैनब हुजूर की बेटी जिनकी शादी हुई अबू अल-आस के साथ, उनका अपना घर था, माल और दौलत अबू अल-आस के पास था, इसलिए सैयदा ज़ैनब को तो कुछ देने की जरूरत नहीं बेशक। उम्मे कुलसूम और रुकैया की शादी किसके साथ हुई? उस्मान गनी के साथ, अपना घर था। मगर जब सैयदा फातिमा की शादी अली से हुई, अली के पास अपना घर ही नहीं था यार। अली के पास तो अपना घर ही नहीं था। कुछ देने के लिए, महर तक देने के लिए, हक महर देने के लिए सैयदा फातिमा को अली के पास कुछ नहीं। हजरत अली कहते हैं मुझे सहाबा ने कहा यार तू बात कर, बड़े लोगों ने हुजूर से अर्ज किया है, सैयदा फातिमा का रिश्ता मांगा है, मगर आका किसी को रिश्ता नहीं दे रहे। हमें लगता है आका चाहते हैं कि तू रिश्ता मांगे। हमें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली को कहते हैं 40,000 बात। हजरत अली कहते हैं मुस्नद हुमैदी की रिवायत है, हजरत अली कहते हैं मैंने इरादा किया कि हुजूर से सैयदा फातिमा की बात करूं, रिश्ता मांगूं, मगर फिर मैंने सोचा कैसे मांगूं, मेरे पास है क्या? सुब्बा ज़कात तो अन्नहु ला शैउन ली, मुझे याद आया मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं किस मुंह से रिश्ता मांगूं? फज़कर तो हुआ फज़लहु फक़दरतु। हजरत अली कहते हैं मैंने इतना सोचा, फिर मुझे याद आया वो अली, वो सरकार ने सारी जिंदगी तुझ पर फजल एहसान कर रखा है, हमेशा तुझ पे मेहरबानियां की है, तू आपके कर्म को भूल गया, चल कर ठीक। और फिर मैं गया और सरकार की खिदमत में हाजिर होकर सैयदा का रिश्ता मांगा। आका ने पूछा हल इंदका शैउन तुअतीहा इय्याहु, तेरे पास कुछ है जो फातिमा को महर में देगा? कुछ है तेरे पास जो फातिमा को महर में देगा? अली किस हाल में थे? कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हजरत अली के पास ना अपना घर था, ये हमारे यहाँ रिवाज है, शादी हुई तो उसी घर के एक कमरे में मियां बीवी, उनको अलग कर दिया, अलग भी कहा करते हैं, हमने तो रखा कुछ दिन का सिस्टम होता है माँ बाप के साथ। अरबों में तो आज तक ये रिवाज नहीं, आज तक ये रिवाज नहीं है। जब शादी होती है तो लड़के लड़की ने अलग घर में रहना, खा वो फ्लैट सामने वाले ही बन जाए, एक ही बड़ा मकान हो उसमें अलग पोर्शन उनको दे दिया जाए, ये रिवाज तब भी था। लड़का लड़की की शादी होगी तो अलग घर में रहे, ये जो फरमाया था ना आका ने कि देवर से भी पर्दा करना है, ये तब की बात थी जब लड़के लड़की भी अलग रहते थे। अब तन्हाई में अगर देवर भी आए तो पर्दा होना चाहिए उसका, हमारा निजाम हुआ। लेकिन अब हजरत अली का अपना घर ही नहीं है, घर तो दूर रहा, सैयदा फातिमा को महर में कुछ देने के लिए भी कुछ नहीं। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं, किस में देने के लिए? महर में देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने फरमाया फआइना दिलुकल हुकमिया अल्लज़ी आतैतो कहा यौम कज़ाबा कज़ा, अली फलां दिन याद कर रहा है, एक ज़िरा मैंने तुम्हें दी थी, वो कहां है? ज़िरा क्या होती है? वो जंग में तलवार के बार से बचने के लिए लोहे की कमीज, मैंने तुम्हें एक ज़िरा दी थी, वो कहां है? वो नहीं है तेरे पास? अली ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो है, वो तो है। फरमाया फातिमा बिहार ले आओ वो भी ज़िरा, और जिसके पास हक महर में देने के लिए कुछ नहीं, जिसका अपना घर नहीं, उसको तो बसाना ही सैयद आलम में खुद है। अब अगला मरहला क्या है? वो हजरत अली गए, ज़िरा लेके आए, ये ज़िरा किस लिए लेके आए हैं? हक महर में सैयदा फातिमा को देने के लिए। सरकार ने फरमाया अली जा इसे बेच के आ, बेच कर ज़िरा को पैसे लेके आ। हजरत अली गए बाजार में ज़िरा बेचने के लिए, किस लिए? सैयदा फातिमा से शादी करनी है, हक महर में कुछ देना है,
بازار میں زرا لے کے کھڑے ہیں. یہ کوئی تاجر نہیں ہے جس کی دکان ہو, یہ کائنات کا مولا علی ہے اور اپنی زرا بیچنے آیا ہے مجھے فاطمہ کو مہر میں بیٹھ کر دے گی. جس کے در سے دنیا دعوتیں مانگ رہی ہے, بازار میں کھڑا ہے زرا کے لیے, اور جانتے ہیں کہ اس زرا کی قیمت 4-5 درہم سے زیادہ نہیں, 4-5 درہم سے زیادہ کی قیمت نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, علی کہاں کھڑے ہو؟ کہنے لگے زرا بیچنے آیا ہوں. یہ زرا بیچنی کیوں, کیا ضرورت پیش آئی؟ کہنے لگے میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگا تھا حضور سے, حق میں ہے کچھ دینا ہے تو یہ زرا بیچنے آیا. عثمان غنی نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں زرا, مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے دے دو. آپ لے ٹھیک, کتنی قیمت دیں گے آپ؟ عثمان غنی کی نظر اس بات پہ تو نہیں تھی کہ زرا کیسی ہے. عثمان تو جانتے تھے کہ علی کس کام کے لیے بھیج رہا ہے. کہنے لگے علی میں اس کے صرف 480 درہم دے سکتا. 4 درہم کی زرا تھی, عثمان غنی نے 480 درہم میں وہ زرا خریدی ہے علی سے. جا کے تو اپنا حق مہر دے. جب علی چلنے لگے نا 480 پکڑ کر, عثمان غنی نے آواز دی پیچھے سے, علی ایک لمحہ رکنا ذرا, یار یہ زرا جو میں نے خریدی ہے نا تیری طرف سے تجھے تحفہ, یہ بھی تیرا ہے, تحفے کے طور پر یہ بھی لے جا, تیری شادی ہے, تیری شادی کا تحفہ تجھے دے رہا. علی کو زرا بھی دے دی, 480 درہم بھی دے دیے. اب علی واپس آئے ہیں, سرکار کی خدمت اقدس میں پیسے پیش کیے. سرکار نے ان میں سے کچھ درہم اٹھائے, ابو بکر کو دیے. ابو بکر جہاں فاطمہ کی شادی ہے اس کے لیے کچھ سامان خرید لیا. وہ جو چادر خریدی, وہ جو تکیہ گاز بنا خریدا ہے, وہ جو مشکیزہ خریدا ہے, اور وہ جو چارپائی لوٹا اور بٹا خریدا ہے, وہ بھی علی کے پیسوں سے محمد نے خریدا. کس کے پیسوں سے خریدا؟ علی کے پیسوں سے. کیا یہ چیزیں اپنے پیسوں سے نہیں خرید کے دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے, مگر نہیں, اتنا خرچہ بھی علی کے پیسوں سے کروایا. اور جو یہ کہتا ہے کہ محمد نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا, وہ یہ بھی دیکھے وہ جہیز کہاں سے آیا تھا. وہ جو بیٹی کو جہیز سرکار نے دیا تھا وہ بھی علی کے پیسوں سے دیا تھا, وہ بھی خرچہ علی کا تھا, سرکار کا نہیں تھا. یہ سنت اگر جہیز ہے تو پھر یہ سنت اس طرح ہے کہ لڑکا پیسے دے, لڑکی کے باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. یہ میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں نا, کوئی ایسا نہ سمجھے, کوئی ایسا ہو جاتا ہے نا, کچھ سمجھ جاتے ہیں یار یہ نئی بات کرنی ہے. میں نئی بات نہیں کرنا چاہتا. پہلے تو یہ مفتی منیب الرحمان مفتی اعظم کی کتاب ہے تفہیم المسائل, اس میں سے یہ جملہ سن لیں جو میں نے پہلے عرض کیا, تاکہ کسی کو یہ نہ پتا چلے, کوئی یہ نہ کہے. دیکھیں, اگر لڑکا بہت زیادہ غریب ہو, لڑکا ہی بڑا غریب ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس, کہ گھر کا ضروری سامان خریدنے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو, تو اس صورت میں لڑکی کے والدین اگر اس کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہیں تو حرج نہیں. لڑکا بڑا غریب ہے اس لیے, بلکہ باعث ثواب ہے. لیکن آج کل کے دور میں رائج جہیز کسی صورت بھی جائز نہیں. موجودہ دور میں بصورت جہیز دیا جانے والا سامان ایک معاشرتی لعنت ہے. 342 نمبر صفحے پر مفتی اعظم پاکستان لکھتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے. اور رہی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لکھا 340 نمبر صفحے پر مفتی منیب الرحمان نے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی دونوں کے کفیل تھے. حضرت علی کا خرچہ تو حضور نے اٹھانا تھا جب تھا ایسا معاملہ, اس لیے دونوں کے زواج کا اہتمام بھی رسول اللہ ہی کو کرنا تھا. خانہ داری کے انتظام کے لیے جو کچھ مختصر سامان, مثلا چارپائی, اس گھردار سے بنی توشک, تکیہ, مشکیزیں, گڑی اور گڑے اور چکی کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. گھر کے لیے ضروری سامان, گھر کہاں تھا؟ یہ تو سامان ہے جس گھر میں علی فاطمہ کو لے کے جائیں گے وہ گھر بھی ابھی نہیں ہے. کیا ہوگا؟ چاندی کا ہار حضرت فاطمہ
ترکے سے ملا تھا وہ حضور نے جہیز میں نہیں دیا تھا، وہ تو ترکے سے سیدہ خدیجہ کے سے ملا تھا۔ یہ سارا انتظام حضور کو اس لیے کرنا پڑا کہ آپ کو ایک الگ گھر بسانا تھا، الگ گھر بسانا تھا۔ اگر حضرت علی کا پہلے ہی سے کوئی الگ گھر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید اتنا کچھ بھی نہ کرتے، پھر ضرورت ہی کیا تھی اس کی؟ حضرت علی کی حیثیت ان سے مختلف تھی، اب تک وہ حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور جب نکاح ہوا تو سیدنا علی کے پاس اپنا کوئی الگ گھر نہ تھا۔ ایک انصاری حاصہ بن نعمان نے اپنا ایک گھر رسول اللہ کی خدمت میں بخوشی پیش کر دیا، جس میں یہ پاکیزہ نیا جوڑا منتقل ہو گیا۔ صحابی نے کہا حضور علی کو گھر میں بسانا ہے، گھر نہیں ہے، میرا ایک گھر ہے، سرکار قبول فرمائے۔ علی اس گھر میں چلا گیا۔ وہ حضرت علی کی کفالت خرچہ حضور کے ذمہ تھا، آقا نے اس لیے حضرت علی کو اور سیدہ فاطمہ کو چند چیزیں گھر کے خرچے کے لیے دی۔ یہ گڑا مشکیلہ کس لیے دیا ہے؟ یہ چند چیزیں، اس کو آپ نے جہیز کا نام دے دیا۔ اس کے لیے آپ نے 50,000 60,000 کا بیڈ اور 65,000 کی فریج اور ڈیپ فریزر اور ایئر کنڈیشنر اور ایک گاڑی 25 لاکھ کی، یہ جہیز ہے؟ لڑکی والے مر جائے تباہ و برباد ہو کے زندگی بھر کماتے رہیں، اور یہ لینے والا تو ہے ہی گناہگار، جو ڈیمانڈ کرے وہ تو فاسق و فاجر ہے کہ مجھے اتنا جہیز چاہیے، جو اس آس پہ بیٹھا رہے کہ لڑکی لے کے آئے گی میرے بیٹے کے لیے، یا لڑکا بیٹھا رہے لڑکی سامان لے کے آئے گی، گناہگار وہ بھی کم درجے کا نہیں ہے۔ مگر میں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں، یہ کام لڑکی والے اس دور میں اب نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں کہ جہیز گناہ ہے اس لیے ہم نہیں دینا دیں گے۔ وہ یہ کام لڑکے والوں کو کرنا پڑے گا، وہ ہمت کا مظاہرہ کرے اور کہے بھائی تیری بیٹی ہم لے کے جا رہے ہیں، ہم نے تجھ سے کچھ بھی نہیں لینا، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمارا بیٹا کمائے گا۔ خدا کی قسم قرآن یہ کہتا ہے جو بتا غریب ہے کر نکاح میں تجھے غنی کر دوں گا۔ وہ اللہ نے غنی کا وعدہ اس کے ساتھ رکھا ہے جو لڑکی والوں سے امیدیں نہ رکھے۔ یہ خرچہ سارا کا سارا لڑکے کے اوپر ہے، لڑکے کے گھر والوں کے اوپر ہے، لڑکی والوں پر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو جہیز دینا اپنی مرضی سے کو تحفہ دینا ہے تو تحفہ اس شکل میں نہیں، یہ کتنی قیامت ہے، ولی آ رہی ہے، ولی دکھائی جا رہی ہے، وہ ہم نے تو ہر چیز نمائش میں لگا دی۔ یہ ہندوؤں نے نکالا تھا جہیز کیونکہ بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا تو جہیز میں دیر رات میں رخصت کرو، اب بات وہاں سے تیرا جنازہ ہی اٹھے، یہاں تیرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے ان کی رسمیں اپنا لی اور ہم پھر کہتے ہیں ہم نے دین پکڑا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اور جب تو بیٹیوں کو اس طرح ذلیل و خوار کرے، ہم کہتے ہیں بچیاں آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے اپنے گاؤں میں بنائی تھی لسٹ، 25-30 سال پہلے، میں اس وقت کوئی دینی علم نہیں رکھتا تھا، میں نے 25-30 سال پہلے اپنے گاؤں میں یہ فہرست بنوائی تھی کس گھر میں کوئی بچی ہے جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک بیاہ نہیں ہو سکا۔ 55 لڑکیاں اس وقت بھی گھر میں بیٹھی تھی جن کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی شادی اس لیے نہیں تھی کہ غریب تھے، ماں باپ جہیز نہیں دے سکتے۔ یہ غربت نہیں ہے، ماں باپ کے اوپر سے یہ ذمہ داری اٹھاؤ، لڑکے والے ہمت کریں، یہ سنت رسول ہے کہ آپ کسی کا سہارا بننے جا رہے ہیں، آپ سہارا دے رہے ہیں، کہیں ہم سنت کو زندہ کریں گے۔ اللہ کی قسم اگر آپ محمد عربی کا حیا کرتے ہوئے لڑکی والوں سے یہ جہیز کا مطالبہ چھوڑ دیں، خدا کی قسم مولا کے کرم نوازیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، قیامت میں کسی بات پہ ہو سکے ہو۔ اللہ بڑا کریم ہے، یہ سوچ کر کہ تو نے محمد سے وفا کی ہے، تو نے محمد کا حیا کیا ہے اور حضور کی امت کے ایک بوڑھے بوڑھی کو تو نے پریشان نہیں کیا۔ لوگ اپنا سارا کچھ گھر بیچ کر جہیز بنا رہے ہیں، بچیوں کا جہیز بنا رہے ہیں، ان کی شادیاں مشکل ہو گئی۔ ہم نے بنا لیا 1000 بندے کی بارات لے کے آئیں گے، وہ بارات کا خرچہ لڑکی پر ہے یا نہیں یہ بھی بات کریں گے کسی اگلے وقت میں۔ ہم نے تو بہت سارے ظلم و ستم کر دیے ہیں، نکاح شادی کے رسم آسان کام، سب سے آسان کام تھا نکاح کرنا، مشکل ترین کر دیا، جینا مرنا مشکل کر دیا ہے ہم نے، اس لیے اپنے پاس سے ہم نے یہ چیزیں بنائی۔ ان رسموں سے جان چھڑائے گا، آئے واپس کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں، خواہش نفس بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اور آؤ پلٹ جاتے ہیں، آؤ محمد کے دامن سے پھر لپٹ جاتے ہیں۔
تو ایک ایک گھر کا خیال رکھتے تھے، مدینے کے ایک ایک گھر کا خیال رکھتے تھے، کہاں بچی ہے کہاں بچا۔ کنگال آدمی ہے جلیبیب، کنگال آدمی ہے جلیبیب، جس کو کوئی رشتہ مدینے میں نہیں دیتا۔ اور حضور ایک صحابی سے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹی کی عمر ہو گئی ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیری بیٹی کا رشتہ میں مانگتا ہوں۔ اس نے کہا حضور میرے ساتھ آپ رشتہ مانگے میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جلیبیب کے لیے مانگتا ہوں۔ اس نے کہا حضور جلیبیب جو مدینے کا سب سے کنگال بندہ ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کے لیے؟ فرمایا ہاں اس کے لیے۔ کہنے لگا حضور میں تو جرات نہیں کر سکتا، مجھے لڑکی کی ماں سے پوچھ لینا۔ دوڑا گیا کہ ماں کو جا کے لڑکی کی کہا حضور نے رشتہ مانگا ہے۔ اس نے کہا ہمارے باپ جا کے آپ کا رشتہ مانگا۔ اس نے کہا سن جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ کہنے لگی اس جلیبیب کے لیے جو کنگال ہے، ہماری بیٹی رہ گئی ہے اس کے لیے؟ میں نہیں دوں۔ اندر آٹا گوندتی بیٹھی بیٹی اٹھ کے باہر آ گئی، کہنے لگی اماں رک جا، محمد عربی کے گھر سے رشتہ آیا ہے تو انکار کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے۔ ادفعونی الیہا الیہ، اور مجھے بھیج دے سرکار کے پاس، فإنہ لم یضیعنی، حضور کسی کو ضائع نہیں کرتے، مجھے ضائع کیسے ہونے دے۔ اور پھر یہ وہی جلیبیب ہے جس کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا۔ اور صحابی کہتے ہیں مدینے میں جتنا خرچہ اس گھر کا تھا پھر کسی اور گھر کا نہیں۔ جس کو ضرورت پڑتی تھی جلیبیب کی بیوی سے آ کر پیسے لے لیتا تھا، اللہ نے اتنا امیر کر دیا۔ یارو یہ ہمتیں کرنی پڑے گی، یہ رسمیں ہندوؤں والی ہمیں چھوڑنی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا محمد کی شریعت کیا کہتی ہے، اس پہ چلنا ہے، ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ یہ جہیز کا کوئی فلسفہ نہیں۔ اب جہیز سینٹر کھل گئے ہیں، قسطوں پہ لے لو جہیز ہم سے، قسطوں پہ لے لو، ساری زندگی قسطیں دیتے رہنا۔ کس لیے؟ تم نے بیٹی کا سب بیانی ہے نا بیٹی، یار بیٹی بیانا اتنا مشکل ہے، جب پتا ہے کہ بیٹی بیانا اتنا مشکل ہے، کس گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جائیں گی؟ کون سا گھر ہوگا؟ یہ ظلم ہم نے کیا ہے، شریعت محمدی نے نہیں کیا۔ حضور نے ہم سے نجات ہمیں دی ہے، ہم نے نہیں۔ اور اخیر میں